शाबाश बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आ जाओ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे कारकुनों, पहले मैं चेक कर लूं किधर किधर से हो आप। लाहौर एंड तक, नारोवाल, सरगोदा, अच्छा एंड तक, ओकाड़ा एंड तक। साउथ पंजाब किधर? बहुत सारा। साउथ पंजाब, भावलपुर, डीजी खान किधर से हैं? राजनपुर, मिक्स है 10। अच्छा मिक्स्ड है। ये बटग्राम है। बटग्राम आया हुआ सारा, इधर है बटग्राम, पीछे ये लाइन लगे वाली। ये बटग्राम, एबटाबाद, अच्छा एबटाबाद। हरीपुर और एबटाबाद थोड़ा कमजोर लग रहा है मुझे, जुनून कम नजर आ रहा है मुझे एबटाबाद में। पीछे हरीपुर माशाल्लाह। और मानसेरा के 10। मानसेरा थोड़े से पीछे, मानसेरा वाले। अच्छा जी, अच्छा तौनसा के बाद। अच्छा जी सुने आप, देखिए ठीक भावलपुर के जो लोग जेलों में गए हैं, एक मिनट, इसका कोई ना उनसे मिलके ना बाद में मुझे बता देना। ओके जी सुने आप मेरी बात। आज हमारी तकरीबन रमज़ान ख़त्म होने वाली, और मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि बड़ा कम मैंने रमज़ानें इतनी एंजॉय की हैं जो आप सबके सामने की हैं। अच्छा अब रमज़ान बस, अच्छा बस मुर्शद, चले मैं मुर्शद की बाद में बात करूंगा। अब मेरी गौर से बात सुने जरा साहब, जरूरी है आपके लिए। देखो मेरे कारकुनों, आप मेरे बच्चों की तरह हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रमजान में मैं आपकी कम अज कम इतनी तरबियत आपकी कर दूं कि इस रमजान के बाद मेरे कारकुन जो हो वो सारे पाकिस्तान में पहचाने जाएं कि ये हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन। और वो कैसा होगा? वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जितना आप इस नौजवान ने ऐसा जबरदस्त इसने हम पढ़ी है, जितना आप अल्लाह के करीब जाते रहेंगे आपकी परवाज ऊपर होती जाएगी। जितना आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करेंगे और उसकी रास्ते पे चलेंगे, आपका अजमत का सितारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये याद रखें, हर इंसान के अंदर, हम हर सब में अल्लाह ने सलाहियत दी है कि हम जो चाहते हैं हम बन सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है आपकी चीज समझना। मैं वो उन लोगों में से था, मेरे से बेहतर अकल में भी स्कूल में बच्चे थे, सलाहियत में भी बेहतर थे, लेकिन मैं उनसे आगे क्यों निकला मैं अब जरा आपको बताना चाहता हूं। और वही चीजें आपने अपनानी है। मैं आगे कैसे निकला? पहली चीज, बड़ा सोचा करो, बड़ी ख्वाब रखा करो। आप उतने ही बड़े हैं जितनी आपकी ख्वाब है। मसलन अगर मेरी ख्वाब सिर्फ क्लब क्रिकेटर बनने की है तो मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता। बड़ी ख्वाब रखो, बड़ा सोचो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अरबों के बीच में एक बड़ी सोच डाल दी। अल्लाह ने उनको रहमतुल आलमीन का खिताब दे दिया, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए।
مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے بڑی سوچ. اور قرآن میں اللہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے. مطلب اس کا بہت سمجھنے والا ہے کہ وہ جو لوگ قومیں آپ سے آگے نکل گئی ہیں، وہ اس لیے نہیں نکلی کہ ان کے اندر کوئی خاص صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے. وہ اس لیے نکلی ہیں کہ وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے وہ ان اصولوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم کیے تھے. مثلا اگر یہودی، اگر ہندو، اگر سکھ، اگر وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی زیادہ عزت کریں گے. اگر مسلمان ان کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوگی. جس کا کردار صادق اور امین کے اوپر ہوگا، سچا اور امانت دار، جو بھی اس کا دین ہو، جو بھی ہو، جس بھی ملک سے ہو، اس معاشرے میں اس کی عزت ہوگی. اور جو کیریکٹر، لوگ کیسے آپ کی طرف آتے ہیں؟ لوگ جب آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں تب آپ کی طرف آتے ہیں. میں کروں دین کی باتیں اور اپنا ضمیر ایک ڈیزل کے پرمٹ پہ بیچ دوں تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے. سن لیں امال جو آپ کے ہیں، وہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر کوشش کریں گے، ان کے راستے پہ، ان کی سنت پہ چلنے کی، تو آپ کی خود ہی معاشرے میں عزت اوپر جانی شروع ہو جائے گی. اگر وہ ایک عیسائی یا ایک یہودی یا ہندو، اگر وہ اس پہ چلے گا، وہ اس کی بھی عزت اوپر چلی جائے گی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. یہ سمجھنا آپ نے. اگر آج یہودی تھوڑے سے ہیں، دنیا کے اوپر حاوی ہوئے ہیں، کتنے ہوں گے یہودی؟ 6 کروڑ، 8 کروڑ، 10 کروڑ زیادہ سے زیادہ ہیں. اس سے اتنے بھی شاید نہیں ہیں. اور مسلمان 1.5 ارب مسلمان ہیں. وہ تھوڑے سے یہودی اگر آج دنیا کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں وہ پڑھتے بہت زیادہ ہیں، محنت بہت کرتے ہیں. جو نبی نے کہا تھا کہ اگر چائنا بھی علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے تو جاؤ. ان دنوں میں چائنا جانے کا مطلب اپنی جان سے کھیلنا تھا، شاید ہی کوئی بچ کے آتا تھا واپس. تو اگر آج دوسری قومیں، دوسرے دین کے لوگ اگر علم کے اوپر اترا، ہمارے سے زیادہ اگر وہ زور دیتے ہیں علم حاصل کرنے کا، تو اللہ ان کو اوپر لے جائے گا. اگر اللہ جب سے اس نے دنیا بنائی ہے حکم کیا کہ میں اس انسان کو جو محنت کرتا وہی اوپر جائے گا، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم اوپر نہیں جائیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جب میرے سے بہتر کھلاڑی بھی تھے، میری خواب ان سے بڑی تھی، میں پھر ایک جگہ پہ پہنچتا تھا، پھر میں اس کے بعد اپنا اور خواب بڑی کر دیتا تھا. اگر میں ایک گول پہ پہنچ جاؤں پھر میں اگلا گول سیٹ کر دیتا تھا. میں کبھی رکتا نہیں تھا. اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. آپ کے اندر جو صلاحیت اللہ نے سب میں ڈالی ہوئی ہے وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر بستر میں سارا دن سوتا رہے، کھائے پیے اور سوتا رہے، وہ بڑی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو بیماریاں ہو جاتی ہیں. دوسرا آدمی محنت کرتا ہے، نوجوان جو پڑھائی کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ دہاڑی بھی کرتا ہے، وہ آگے پڑھتا بھی ہے، وہ جو صلاحیت اس میں ہوگی اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ محنت اتنی زیادہ کرتا ہے کہ اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. جب آپ اپنے آپ کو، اللہ نے آپ کو بنایا ایسا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے اور زور لگائیں گے اور اپنے اوپر اور چیلنجز دیتے رہیں گے، اتنے بڑے آپ انسان بنتے رہیں گے. تو میں باقیوں سے، کھلاڑیوں سے کیوں آگے نکل گیا؟ کیونکہ میں ان سے دگنی محنت کرتا تھا.
میں گرمی کے اندر جا کے ٹریننگ کرتا تھا جب وہ سارے سو رہے ہوتے تھے دوپہروں کو. میں جب میں میچ کھیلتا تھا تو سارا جب بھی برا کرتا تھا اپنا جائزہ لیتا تھا, رجسٹر بنایا تھا کیا غلطی کی میں نے, پھر میں پریکٹس نیٹ پہ جا کے اپنی غلطیاں دور کرتا تھا. جب لوگ نہیں محنت کرتے تھے, جسم کو اپنا تکڑا کرتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا باقیوں سے زیادہ, بلکہ ایکسرسائز میں نے پاکستانی ٹیم میں شروع کی تھی, اس سے پہلے کوئی ایکسرسائز ہی نہیں کرتا تھا. لیکن سنیں, اب میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, آپ سب آپ جو چاہیں آپ بن سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پھر اس کے لیے محنت کریں. اور جب برا وقت آئے, یہ سب سے بڑا سمجھنے کی بات ہے, جب آپ دنیا میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو آپ کے مقاصد ہوتے ہیں, کوئی بڑی خواب ہوتی ہے, جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں اتنے برے وقت آتے ہیں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ پہلے دن سے جو آدمی نے فیصلہ کیا وہ اوپر چلا گیا, ایسے نہیں ہوتا. آپ جب بھی آپ کا بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے, اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت کو سنبھالنا جانتا ہے کہ کیسے مشکل وقت میں نے کیسے نکلنا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے سے زیادہ آپ میں کسی نے مشکل وقت نہیں دیکھے. وہ کیا ہوتا ہے طریقہ نکلنے کا؟ پہلے عقل آپ میں, اللہ نے سب سے بڑا یہ جو آپ کی طاقت ہے وہ آپ کا ذہن ہے. پہلے سوچیں کہ یہ مشکل وقت کیوں آیا, میں نے کیا غلطیاں کی. آپ کو اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے آنا چاہیے. جب آپ کو پتہ چلے گا یہ غلطی کی, پھر محنت کر کے اس کو دور کریں, اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے آپ پہلے سے بھی اوپر چلے جائیں گے. تو زندگی ایک سائیکل کا نام ہے, ایسے جاتی ہے اوپر. برا وقت نیچے آتا ہے تو اللہ جب آپ کو کہتا ہے نا کہ میں ہر مشکل کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہوں, قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. کیونکہ وہ اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے, کہ جو پتہ ہے کہ مشکل وقت ہے اور میں محنت کر کے اس سے نکلوں گا. تو جو سب سے بڑی مثال ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ انہوں نے جب اللہ نے جب ان کو نبوت دی تو اس سے پہلے ان کی مشکل زندگی نہیں تھی. تاجر تھے, عزت تھی معاشرے میں, ہر مسئلے مسائل میں وہ ان کو کہتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے, کیونکہ امانت دار تھے, سچے تھے, رسپیکٹ تھی. جیسے ہی نبوت کا حکم ملا کہ آپ جاؤ پیغام دو اللہ کا, تو جیسے ہی گئے تو مشکلوں اور مشکلیں آنی شروع ہوئی, امتحان آنے شروع ہوئے. تو یہ سنیں, یہ ہاتھ نیچے کرو, سنو ذرا غور سے, عقل سے کرو, یہ تمہیں پھر موقع نہیں ملے گا. تو جیسے ہی ان کو اللہ نے حکم دیا پیغام دینے کا, تو ہر قسم کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. جب ان کو طنز کیا ابو جہل نے, تو حضرت ختیجہ کے پاس جا کے دکھی تھے, آنسو تھے آنکھوں میں, کہ ایک ایماندار, امانت دار اور ایک عزت دار انسان کو کس طرح کوئی طنز کر سکتا ہے. اور پھر جب وہ طائف میں جب بچوں سے انہوں نے پتھر پکوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو وہ سب سے مشکل وقت تھا ان کے لیے. لیکن سوال سب یہ پوچھے کہ اللہ نے جس کو اپنا حبیب کہا ہے, واحد انسان جو اللہ نے کہا یہ میرا حبیب ہے, جس سے اللہ پیار کرتا ہے, اس کو اس مشکل وقت سے کیوں گزارا؟ سب کو بتانے کے لیے کہ مشکل وقت کا سامنا جب کرتے ہیں, اگر اوپر جانا ہے تو جو اللہ نے اپنا حبیب, اور جس نے سب سے دنیا کی تاریخ میں کامیاب انسان, تو اس کو مشکل وقت سے اللہ نے اس لیے گزارا کہ مشکل وقت میں انسان تکڑا ہوتا ہے, طاقت اس میں تب آتی ہے. اوپر جانے کے لیے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. اور نماز میں اب مانگ رہی ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. سب سے زیادہ نعمتیں اپنے حبیب کو بخشی اللہ نے, لیکن اللہ نے ہمیں دکھانے کے لیے کہ ان کی زندگی سے سیکھو کہ مشکل وقت سے ڈرتا نہیں ہے, مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہیں.
सीखते हैं, मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। अच्छे वक्त में जब हम मैच जीतते थे सारे तालियां तूलियां बजाते थे और कोई याद ही नहीं करता था कि गलतियां क्या की हैं। जब आप हारते हैं तो सारे बैठ के सोचते हैं कि जी क्या गलतियां की, क्योंकि दुनिया गालियां निकाल रही होती है, और फिर अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, और जो अच्छी टीमें हैं वो अपनी गलतियों को दूर करती हैं और फिर ऊपर आती हैं। तो इसलिए अब सबके लिए ये वक्त है, खास वक्त है सोचने का, सिर्फ रोजा रखने का नहीं, रोजे में सोचने का कि वो जो दुनिया का सबसे अजीम इंसान था, हम आज क्यों, हमारी कौम इतने नीचे दुनिया में पीछे रह गई है, बेकारी बन गए हम, इज्जत नहीं है हमारी। हमें पूछना चाहिए अपने आप से, और आप जब ये पूछेंगे और सोचेंगे तो आपको एक चीज सामने आएगी कि जिसकी हम उम्मत हैं, उसने जो हमें क्या, जिस रास्ते पे चलो, हम उस रास्ते से बहुत दूर चले गए हैं। ये आपको पता चलेगा कि ये वजह है कि आज हमारी मुल्क, हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है। और जैसे जैसे हम अपना रास्ता बदलेंगे, और जो हम नमाज में मांगते हैं, अल्लाह वो रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, जैसे हम उस रास्ते पे चलना शुरू होंगे, उसी तरह हमारी कौम ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। दो हाथ उठाएं, अल्लाह से दुआ करें। सबसे पहली दुआ कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना दे। दूसरी दुआ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का निजाम कायम कर दे। तीसरी दुआ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान में कोई इंसान भूखा ना सोए। और जो चौथी, ये खास तौर पे बडग्राम में लोगों को पता होगा कि हमारे लोग नौकरियां ढूंढने के लिए सारी दुनिया में फिरते हैं, बीवी बच्चे को नहीं मिलते, घर में माँ बाप, बीवी बच्चे, एक आदमी जाता है 2-2 साल तक बाहर जाता है, 6-6 साल तक। हाँ, तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो बाहर से इतना खुशहाल मुल्क बना दे कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन।